اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سورہ آل عمران کی ہم نے آیت نمبر 80 تک کیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خود بھی سوچیے گا بہت اس پر، ان آیتوں پر ذرا غور کیجیے گا، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈیٹیل سمجھ دی کہ کیسے دین کے احکامات میں، اللہ کی وحی میں کیسے ملاوٹ کی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ہم کو سارا بتایا کہ کیسے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ شروع سے جو سورہ آل عمران میں آپ پڑھیں گے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب کیا ہے، اس میں محکمات بھی ہیں، اس میں متشابہات بھی ہیں، کہ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے یہ دین کے اندر جھوٹی باتوں کا ایڈیشن کرتے ہیں، اور ان کا دین ہی جو انہوں نے خود بنا لیا ہے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ گھڑتے ہیں خود، اس دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس نے ان کو دین سمجھ لیا ہے۔ پھر پیچھے آپ پڑھ رہے تھے تقریباً ایک رکوع سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے یہ لوگ ایڈیشن کرتے ہیں، دین کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، اور قرآن کو بتاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو کلیئر پتہ چلا کہ یہ لوگ ایسی جھوٹی باتیں دین کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دین ہے۔ بڑے لوگوں کے ناموں سے منسوب کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں دین ہے۔ جیسے آج ہمارے مسلک جو بنے ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کے سارے نام ہیں نا، جتنے بھی 4 مسلک ہیں، اور شیعہ سنی کے بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں اختلافات میں۔ تو یہ ساری چیزیں بڑوں کے ناموں کے ساتھ گیم کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ اگر آپ کوئی بک ڈال دو گے تو ظاہر ہے ہم سب مسلمان اللہ کے بعد سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے کرتے ہیں، تو آپ نے اگر ان کے نام کے ساتھ کوئی چیز ڈال دی تو ہر انسان اس کے لیے بہت ہی، اس کا دل خراب ہو جائے گا نا۔ ہر انسان یہ چاہے گا کہ نبی کی بات مانے۔ تو اللہ نے ہم کو قرآن سے بتا دیا کہ نبی صرف قرآن دے کر گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز وہ ہم کو دے کر نہیں گئے، لیکن آج آپ نے نبی کے نام سے وہ بک نکال دی، تو ظاہر ہے اسی طرح سے اپنی زبانوں کو مڑوڑا جاتا ہے۔ دین کو کیا سے کیا شکل دے دی، 5 سال کے کورسز، 7 سال کے کورسز، سب ایک ہی کتابوں کو مانتے ہیں، پھر بھی سب کا الگ الگ دین ہے۔ مسائل کی کتاب آپ کھولو تو 4 مسلک کے الگ الگ مسائل کے حل ہیں، کہ بھئی اس پانی میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اگر پانی اس کلر کا ہو تو ہر مسلک کے الگ الگ مسائل کا حل ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یونیٹی، وحدانیت کی بات کی ہو، وہاں سب کے مسلک میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی مسلک کی نماز الگ ہے تو کسی مسلک کی نماز اور ہے، کسی کا کوئی اور طریقہ ہے تو کسی کا کوئی اور طریقہ ہے۔ ایک حج میں قصر کی نماز کے اتنے مسائل ہیں کہ ایک حنفی مسلک میں ہی ہر کوئی الگ الگ باتیں کرتا ہے۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ آج جو یہ شیطانی چالیں چل کر جو دین کو اتنا بگاڑ دیا ہے نا، اور اس کی اتنی شکلیں دے دی کہ ہر کسی کی دکان چمکتی رہے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی پھوکوں سے بجھا نہیں سکتا۔ اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہیں گے، یعنی اللہ کا نور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، اور اللہ اس کو غالب کر کے رہیں گے۔ تو آپ جتنی بھی کوشش کر لو، پھوکوں سے وہ بجھنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے، اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت، نبوت دی ہو تو پھر اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میری عبادت کرو۔ یعنی اس سے ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بڑا اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ کرے گا تو اس کو اللہ نے چوز نہیں کیا ہوگا۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ نے چوز کیا ہے وہ اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کتاب ہی نکال سکتے تھے کہ اس طرح نہایا، اس طرح چلے، یہ پہنتے تھے، یہ کرتے تھے، فلانا ہوتا تھا۔ یہ کوئی نبی نے اپنی کتاب نہیں بنائی کہ تم مجھے رب مان لو۔ آپ غور سے دیکھو کہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ کے سوا میری عبادت کرنے لگ جاؤ، کہ میں کیسے کھاتا تھا، کیسے چلتا تھا، کیسے بیٹھتا تھا، کیا ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا، اور اس کو حی القیوم مان لو کہ وہ تمہارا ابھی تک سن رہا ہے، اس کے صدقے دعا مانگو۔ کیا نبی ہم کو یہ دین دینے آئے تھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ نبی ہیں کہ وہ وحدانیت کی باتیں کرنے آئے تھے تمام نبیوں کی طرح۔ تو آپ یہ دیکھ لو کہ اللہ نے کلیئر بات بتائی، ان کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں۔ یعنی جو بڑا بن کر اس طرح کے کام کرتا ہے نا، کہ اس کو اپنے آپ سے جوڑتا ہے، اپنے دم کے ہوئے پانی دیتا ہے، اپنے لکھے ہوئے تعویذ دیتا ہے، اپنی پتہ نہیں کوئی کرامات دکھاتا ہے،
وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور واقعی جس کو کتاب، حکمت، نبوت واقعی ملی ہو نا، وہ اس طرح کے کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور ان کو تو کہنا چاہیے کہ تم اللہ کے بندے بنو، کیونکہ تم علم حاصل کرتے ہو۔ وہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں کتاب کا اور تدریس کرتے ہیں، یعنی پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو ان کو تو اللہ سے جوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف کتاب پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی کسی اور بک کا ذکر نہیں ہوا، کل بھی ہم نے آپ کو یہ باتیں کہی تھیں۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیے کہ کیا آیا، کہ نہیں وہ حکم دیتے ہیں یہ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، نبیوں کو رب، وہ حکم دیتے ہیں، کیا وہ حکم دیتے ہیں کفر کے ساتھ؟ بعد از انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جب فرما بردار ہو جاؤ، یعنی تمہارے مسلمان ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کن حکم دیتے ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آج ہماری آیت نمبر 81 کی بات ہوئی، اور اس میں کیا آیا کہ وہ اذ اخذنا اللہ، اخذ اللہ، اور جب لیا اللہ نے میثاق النبیین، میثاق نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب، جب دیا تم کو۔ اب یہ ساری ایکچولی میں کیوں رک گئی یہاں پر، کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو کلیئر کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ یہ ساری باتیں ہیں کہ بھئی ان کے پاس بھی کتاب تھی، پھر بھی جب نبی کتاب لے کر آتے تھے دوسرے، تو یہ ان کی باتیں مانتے نہیں تھے، تصدیق نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا خود ساختہ جو دین بنا لیا تھا، حالانکہ یہ جانتے بھی تھے کہ انہوں نے ایڈیشن کیا، اس کے باوجود بھی یہ حق کو ماننے کو تیار نہیں تھے، جبکہ ان کے سامنے حق کی ایک اور بک آ گئی، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان دونوں بکس کے بیچ میں جو انہوں نے دین گھڑ لیا تھا وہ ان کو سوٹ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر آیت فرمائی جو آج ہماری ہے، کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، جب آئے تمہارے پاس کتاب میں سے، جب یعنی اللہ نے جو تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے، دی ہے ہم نے تم کو کتاب اور حکمت، پھر جب ثم جاءکم رسول، پھر جب آئے تمہارے پاس کوئی اور رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک پورا اللہ تعالیٰ نے اپنا پروسیس بنایا کہ اللہ ایک نبی کو بک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب و حکمت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے نبی آتے ہیں، تو وہ جب اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی سیم وہ کتابیں پتہ چلتی ہیں کہ دونوں سیم ہی ہیں، اللہ کی طرف سے حکمت والی کتابیں ہیں، اس میں یہی قرآن، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سب سیم کتاب ہیں، سب میں ایک ہی حکم ہے، سب میں ایک ہی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب تصدیق کر لیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو البتہ تم ایمان لے آؤ اس کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات، کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اللہ نے نبیوں کو کہا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، اب جب دوسرے نبی آئیں وہ تصدیق کر لو، جب دیکھیں علم کی طرف بلا رہی، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے تم اس پہ یقین کر لو، تصدیق کرو، اپنی کتاب اور اس کی کتاب دیکھو، جب کتاب دیکھ لو تو ایمان لے آؤ اس کے ساتھ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور مدد کرو اس کی دین پھیلانے میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ علم پر بلاتے ہیں کہ آپ آپس میں بیٹھ کے دیکھو، تصدیق کرو، مصدق لما بین یدی، مصدق لما معکم۔ یہ کیوں بولا جاتا ہے بار بار؟ کیونکہ جب جیسے اللہ نے ان کو کہا نا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، تم بھی اپنے لوگوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس لیے لے آئے تھے نا کہ اللہ کہہ رہے تھے ان کو پتا تھا، جبھی تو ان کو میدان میں بلائے، کبھی نہیں بولیں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کر لو نا اپنی والی کتاب سے، کیونکہ اپنی اوریجنل بک سے جب تصدیق کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آنے والی بک بھی اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن وہ ٹیلی ہی نہیں کرتے نا، وہ تو پہلے سے ہی اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں تہیہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مانو، ایک پروسیس ہے کہ ایک بک آئے گی، پھر جب دوسری بک آئے گی تو سب کو تصدیق کر کے دوسری بک کو ماننا ہے، اور پھر اس سے دین پھیلانے میں مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیا قولا، فرمایا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، تو اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ قولا، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم، اور لیا تم نے، علی ذالکم اسری، یعنی تم نے کیا اس بات پہ وعدہ لیا، اس وعدہ لیا، قبول کیا؟ قالوا، انہوں نے کہا اقررنا،
اقرار کیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو یہ بات بتائی، سب نبیوں کو کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور وعدہ قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جی ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبیوں کی بات بتائی، تو سب کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر جو بھی اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پر چلتا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے کہ جو اس کی بک آئی ہے اور جو اس سے پہلے کی بک ہے، اور اب ہمارے پاس تو قرآن کے بعد کوئی بک نہیں آئے گی، لیکن اس زمانے کی بات ہے کہ اس کے بعد بھی جو بک آئے گی اس کو تصدیق کرو اور پھر اس کو مانو اور پھر اس کو لوگوں میں پھیلاؤ۔ جیسے اس بات پر تو مجھے اتنا زیادہ وہ ہوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل میں تینوں ہیں، توریت، زبور، انجیل، تو بھائی پھر کیوں نہیں مانتے ہو کہ قرآن میں بھی سب ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید؟ جب بائبل تک یہ سب آ رہی ہیں تو کیا قرآن مجید میں سب نہیں آ سکتی ہیں؟ جب تم نے اپنی بائبل میں یہ تین چیزیں شامل کی ہیں کہ اس میں یہ تینوں ہیں، تو پھر قرآن میں کیوں نہیں شامل کر رہے؟ یعنی ہر ایک کی اپنی ہٹ درمی ہے۔ ہمارے والے تو کہتے ہیں یہ قرآن جیسا قرآن تو کسی پہ نازل ہی نہیں ہوا، کوئی بک ایسی تھی ہی نہیں، تمام بک ایسی تھیں، تمام اللہ کی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر بھی آپ نے اپنی ہٹ درمی مچائی ہوئی ہے کہ نہیں تمام بک نہیں تھیں، قرآن تو کچھ الگ ہی ہے، کچھ اور ہی بک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو تمام ہی بک اللہ کی کتابیں تھیں، اور جب کرسچنز بائبل تک مان رہے ہیں کہ اس میں توریت، زبور، انجیل ہے، اس کو بائبل کہتے ہیں، تو قرآن کیوں نہیں؟ کیا ان کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ قرآن بھی آئے گا؟ تو سب اپنی اپنی ضد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پس جس نے منہ موڑا، بعد ذالک، اس بات کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ یعنی نبیوں میں سے بھی استغفر اللہ، دیکھیں کسی نے منہ موڑا یا اور کوئی بھی، یہاں پر ایکچولی نبی تو منہ موڑتے ہی نہیں ہے نا، لیکن ایکچولی عام لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا چاہتا ہے اور پیار کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، تو اس کو ہر اللہ کی بک کی تصدیق کرنی پڑے گی اور ایمان لانا ہوگا اور پھر اس کو پھیلانا ہوگا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یعنی مدد کرنی ہوگی اس دین کی، ٹھیک ہے؟ یہ سب کا فرض ہے۔ وہی سورہ عصر میں جو آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی یہ ضروری ہے، ورنہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بتایا، پھر اللہ فرماتے ہیں فغیر الدین اللہ یبغون، کیا علاوہ اللہ کے، کیا علاوہ اللہ کے دین کے تم تلاش کر رہے ہو کوئی اور دین؟ افغیر الدین اللہ یبغون، کیا تم کوئی اور دن تلاش کرتے ہو؟ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ ہر کوئی جھکا ہوا ہے، ہر ایک فرمانبردار بنا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا ناخوشی سے، سب نے اپنے چہرے کو جھکایا ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، یعنی خوشی سے یا ناخوشی سے اسی کی طرف لوٹنا ہے تم کو۔ یعنی اب دیکھو کہ میں اس بات کو اس طرح لیتی ہوں کہ ہر ایک نے اپنا چہرہ جھکایا ہے، یعنی اس کو اپنا نفس بھی اگر مارنا بھی پڑتا ہے نا، تو سب نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا ہوا ہے۔ پھر بھی یعنی دیکھیں نا، کوئی چیز ہم کو بھاری بھی تو لگتی ہے نا، کسی انسان کو ہم پیار کرتے ہوں، اسی کی بھی تو ہم کو کوئی چیز تو بھاری لگتی ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے دل کو مار کر اس کی بات مان لیتے ہیں نا۔ تو آپ یہی دیکھو کہ انسان ہی واحد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی اختیار دیا ہے کہ وہ جس طرف چاہے چلنا، چاہے اس کو ہدایت ملے، ہدایت کی راہ پہ چلنا ہے، گمراہی کی راہ میں چلنا ہے، جو اس کا فیصلہ ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو چلنے دیں گے، اور پھر آخر میں جو گمراہی کی راہ پر چلے گا اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس کو آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی راہ چوز کرے، لیکن اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کتنا نیچے گرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے یا دوسرے راستے اپناتا ہے۔ صرف ایک واحد انسان ہے جس کے پاس یہ آپشن ہے، آپشن نہیں ہے، سوری، اس کو سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے، انجام اس کا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کریں گے۔
یعنی اس کو اگر یہ گمراہی کے راستے پر چلا تو اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کو اختیار دیا اپنا راستہ چوز کرنے کا۔ وہ جو بھی کرے، اب اگر تھوڑے ٹائم کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہمیشگی ضائع کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن باقی سب جو بھی ہیں وہ خوشی یا ناخوشی سے وہ کر رہے ہیں اللہ کے آگے، انہوں نے اپنا چہرہ اپنا سب کچھ جھکایا ہوا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کرنا تو پڑے گا، کیونکہ سب کے سب اس اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ وما انزل علینا، آپ کہہ دیجئے ایمان لائے ہیں ہم اللہ کے ساتھ اور جو نازل کیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو بھی ان سب پر نازل ہوا، ان کی اولادوں پر نازل ہوا، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، و نبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی ہم سب پر ایمان، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو بھی ان سب نبیوں پر نازل ہوا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جو بھی یہ لے کر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ان کے اوپر بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی، اور جو نبیوں پر بھی جو بھی نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بات کی۔ تو دیکھو آپ برابر کی بات ہو رہی ہے نا، کہ آپ ان سے کہہ دو کہ آپ ویسے بھی کہہ دو کہ ایمان لے آئے، آپ ان سے بھی کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے، ہم سب کی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں کو بھی سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور نہیں ہم تفریق کرتے کسی ایک میں بھی ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے، دیکھیں سب کا نام لیا، پھر واحد کی ضمیر آ گئی ہو، ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی یہ سب نبی اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، سب اسی کی کتاب لے کر آئے، تو آپ نے سب کو اتنا الگ الگ کیوں کر دیا ہے دین کو؟ یہ سب تو اسی رب کی کتاب لے کر آئے نا، تو آج سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ سب الگ الگ ہوئے ہی کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیچھے سورہ آل عمران میں جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے ایک رکوع سے سمجھایا، اب آگے بتا رہے ہیں سارا، کہ نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ پروسیس ہونا چاہیے کہ تصدیق کرو پہلے والی کتاب کی، پھر جو دوسری کتاب آئی ہے نہیں اس کو فالو کرو اور اس کو پھیلاؤ، لوگوں میں حق بات کو پھیلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اقرار لیا، پھر اللہ نے بتایا کہ سب کام کر رہے ہیں، جو بھی ہیں اللہ کے حکم پر سب ہیں، اور تم جو بھی کرو لوٹ کر تو تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ اب ان سے کہہ دو کہ ہم تو تمام نبیوں، تمام کتابوں پر جو اللہ نے بھیجی ہے ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم سب کی فرما برداری ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ دیکھیے جب سب کی بات آئی تو ہم نے آپ کو بتایا ضمیر ہے، یعنی ساری کتابیں اس رب کی طرف سے ہیں، سارے نبی اس رب کی طرف سے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو کوئی اتباع کرے اسلام کے علاوہ دین کی، فلن يقبل منہ، بس ہرگز نہیں وہ قبول کریں گے ان سے، یعنی وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی پیروی کرنا چاہتا ہے، یعنی دیکھیں اسلام یہ مسلمان نہیں ہے، فرما بردار، جو بھی اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق چلتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی وہ اور دین چاہتا ہے، تو دیکھیں پیچھے ساری باتیں کیا ہو رہی تھیں کہ انہوں نے کوئی اور دین بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر بھی بات کیا ہو رہی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین، یعنی دین موجود تھا، تو یہ نہیں ہے کہ یہودی کرسچن جو بھی ہیں سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین اسلام کیا ہے، کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا، اور اگر اللہ کی کتاب کی پیروی کے علاوہ جو بھی تم نے خود ساختہ دین بنایا ہے نا، جو نبیوں کے نام سے کتابیں نکالی ہیں، جو اللہ کے نام سے جھوٹی کتابیں نکالی ہیں، وہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا، اس کے علاوہ جو بھی تم نے دین بنایا ہے، ایک تو اللہ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ہو، اس کے علاوہ جو بھی تم دنیا کی طرف سے چل رہے ہو، یعنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے میں لگ گئے اور دین کو سمجھ ہی نہیں رہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں جو دین تم نے کوئی اور پسند کیا ہے، یعنی کتاب کے علاوہ جو بھی تم نے دین اور پسند کیا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، بس ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا ان سے، وہ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھ لو کہ یہاں پر بھی ہم کو تفسیر بتاتی جاتی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین
یعنی یہودی، ہندو، ہاں یہ سارے بھی انہوں نے بھی ملاوٹیں کی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے۔ اگر شروع سے آپ آل عمران کو دیکھو تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دین میں ایڈیشن کرتے تھے، کتابیں تو ساری صحیح تھیں، لیکن جس نے بھی دین میں ایڈیشن کیا اور اپنا دین بنایا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کو آیت نمبر 25 میں جو بار بار میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے کہ انہوں نے بھی ہماری جیسی باتوں کو دین کہا تھا اور اس کو خود گھڑ لیا تھا اور جھوٹ اللہ پر الزام لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بہترین کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم گھاٹا پانے والوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ آپ کی فرما برداری کریں، قرآن سے ہم کو حق ملے اور ہم حق کو بہت اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھائیے گا۔ آپ رحمان اور رحیم ہیں بے شک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔